السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 86 وہاں سے مطالعہ کریں گے. لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا. تو اہل مکہ نے یہ طے کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت و تبلیغ کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں تو اس کو ہم ختم کریں. تو آپس میں میٹنگ میں انہوں نے یہ طے کیا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا. چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا. اس موقع پر آپ نے سورۃ نجم تلاوت فرمائی تھی. معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اللہ کے رسول آپ جب نماز پڑھیں تو اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھیے اور نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کیجیے. اسی تدبیر کا ایک یہ حصہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا. ہیرا اس وقت کا ایک بہت بڑا آباد شہر تھا اور جس کا ایک کلچر تھا، اور وہاں سے جو لوکل کہانیاں تھیں یا ثقافتی کہانیاں تھیں، دارا و سکندر اور رستم و اسفند یار کے قصے سیکھ کر آیا. اور جہاں مجلس جمتی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات سن سکیں. اگر اسے پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کا قرآن ہو یا آپ کے اپنے ارشادات ہوں، آپ کی اپنی دعوت و تبلیغ ہو، اس سے بڑھ کر تو میں پیش کر رہا ہوں. تو دیکھیے اب یہ کیا ہے کام، یہ کام صرف یہی ہے کہ جب وہ قرآن کا مقابل نہ لا سکے تو یہ حربے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ان حربوں میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کو نہیں سنانے دینا اور دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو داغدار کرنا ہے. یہ 2 ان کے حربے ہیں اور شروع سے یہ حربے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، یعنی نضر بن حارث نے، کہ گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، رقاصائیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ. لونڈی سلیو گرل کو کہتے ہیں. اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے جس طرف میں تمہیں بلا رہی ہوں، تم گانے سنو. اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں، لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو علماء نے لہو الحدیث کا مطلب یہی لیا ہے کہ گانا خریدنا یا گانا سننا یا گانا لینا یا گانا خود گانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو لہو الحدیث میں آتی ہیں. تو یہ جو آیت ہے یا ان کے یہ کام ہیں جو نضر بن حارث کے اور اس کے اپنے ہی جو گروپ کے لوگ تھے، اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر ہر قسم کی جنگ مسلط کر دو، لڑائی بھی ہو
لیکن لڑائی کے علاوہ کلچر کی جنگ بھی مسلط کرو، ان کا کلچر بدل دو، اور جو نیکی ان کے اندر موجود ہے اس کو بدل کے وہاں فحاشی لے آؤ۔ یعنی اس قسم کے کام کہ اللہ کے رسول قرآن سنا رہے ہیں اور وہ لونڈیوں کو خرید لاتا ہے، اور جو قرآن سنتا ہے ان کو ٹارگٹ بناتا ہے اور لونڈیوں سے کہتا ہے کہ تم ان کے پاس چلی جاؤ اور ان کو گانے سناؤ، تو فحاشی لے آؤ مگر قرآن نہ آنے پائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ پھر دوسرا مقصد یہ کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں بھی قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا، یعنی مختلف راہیں اپنائیں۔ تفنن کا مطلب مختلف راہیں اپنائیں۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے، یعنی قرآن سنتے لوگ متاثر ہوتے، مگر ان کے ریمارکس یہی ہوتے کہ یہ اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے یہ سب ایسی باتیں ہیں جو پہلے دن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف کہی گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ یعنی سیٹانک ورسز کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انہوں نے کیا تھا پہلے دن کہ یہ شیطانی یا جن کا کلام ہے، کاہنوں پر جن و شیطان جس طرح اترتے ہیں ایسے ہی محمد پر اترتے ہیں اور وہ اس کو یہ سنا جاتے ہیں، اور محمد یہ پھر لوگوں کو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے۔ تو پرانے دور کی باتیں ہوں یا آج کے دور کی باتیں ہوں، یہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ اسلام کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سبھی ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہگار ہوتے ہیں۔ افاک یعنی جھوٹ گھڑنے والے، دغاباز، کہ شیطان ان پر اترتا ہے مگر وہ دعویٰ یہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، ہم پر وحی نازل ہوئی ہے اور ہم نبی بن گئے ہیں۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ پھر قرآن کی باتیں دیکھیں اور شیطان کی باتیں دیکھیں، دونوں کی باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن تو ہمیں شیطان کے خلاف اکساتا ہے۔ اگر یہ شیطان کا کلام ہو تو کیا کوئی شیطان اپنے خلاف اکسانے کے لیے کسی کو تعلیم دے؟ اس کو کیا پڑی ہے؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں، یعنی کوئی جنون ہے، پاگل پن ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دماغ اس قسم کی باتیں سوچتا ہے اور عجیب و غریب معنی اور مطالب اور مفہوم لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں۔ یعنی جنون جس کو ہو، میڈ آدمی، اس کے منہ سے نہایت عمدہ قسم کے الفاظ کبھی نکلتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت الفاظ لے کے قرآن مجید میں پرو دیتے ہیں اور آیات بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام بھی شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ شاعر حضرات جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں کوئی دینداری تو بہت کم ہوتی ہے،
دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں بھی جو پیچھے باتیں ہوتی ہیں، جو کہنا وہ چاہتے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس سے انسان یہ محسوس کرے کہ میرے اخلاق یا کردار کو بہتر بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے اچھے بھلے انسان کے دل کو بیمار کرنے والی باتیں کرتے ہیں، وہ ان میں مرض پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو میدان ان کا کیا ہے؟ کبھی اللہ کی بات کر دیں گے، کبھی شیطان کی کر دیں گے، کبھی جائز کی بات کر دیں گے، کبھی ناجائز کی بات کر دیں گے، کبھی کسی کی بات کریں گے تو جو حق ہے اس کا، یعنی جس مقام کا وہ آدمی ہے، اس کو اس سے گرا دیں گے، اور جو گرا ہوا آدمی ہے اس کو اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیں گے۔ تو یہ ان کا کام ہے، نیکی کی باتیں بھی کرتے ہیں، برائی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ہر میدان میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ کرتے نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں۔ شاعری میں وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر جاتے ہیں بعض اوقات، مگر خود دیکھا جائے تو وہ چیزیں ان میں نہیں ملتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں، اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، صحابہ کرام، وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں۔ لہذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ تو یہ فرق ہے، یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ پر شاعری کا الزام لگ رہا ہے تو شاعرانہ کلام ہے ہی نہیں، آپ کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے شاعروں سے یا شعر سے۔ پھر اسی طرح وہ بحثیں بھی کرتے اور کٹ حجتیاں کرتے۔ مشرکین کو تین باتوں پر بڑا اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ یہ تین باتیں بنیاد تھیں اختلاف کی۔ پہلی بات توحید کا مسئلہ تھا، دوسری نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت تھی، اور تیسری موت کے بعد کی زندگی تھی، موت کے بعد اٹھایا جانا تھا، بعث بعد الموت۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیا واقعی موت کے بعد ہم دوبارہ اٹھ سکتے ہیں۔ عقل ان کی کام نہیں کرتی تھی اس معاملے میں، اور اس کو بڑا عجیب سا کام سمجھتے تھے۔ وہ کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی یعنی مر کے دوبارہ اٹھنا تو بعید از عقل لگ رہی ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ یہ بھی کہتے هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افطرى علی اللہ کذبا ام به جنہ، آؤ ہم تمہیں ایک ایسے انسان کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی مر کے مٹی ہو جاؤ گے، تو پھر نئے سرے سے تم پیدا کیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں بعث بعد الموت کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا اموتن ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام عمری، کیا موت آئے گی، پھر کیا ہم اٹھائے جائیں گے، پھر کیا حشر ہوگا؟ اے ام عمر، یہ تو خرافات ہیں۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا قرآن مجید میں۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔
اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اس نے تو انصاف مہیا کرنا ہے، تو اس لیے اس نے یہ دن رکھا ہے جس کو یوم الدین کہتے ہیں۔ اس لیے اس نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں یعنی اپنے اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں انصاف ہوگا۔ نیز فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں تک عقلی استبعاد کا تعلق ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عقلاً یہ بات بہت ہی مشکل ہے کہ انسان مر کے دوبارہ اٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عقل کی بھی تردید فرمائی۔ جو سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے، جو عقل یہ کہتی ہے کہ ناممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں، تو تردید اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اپنی پیدائش کو بھی دیکھ لو اور اس آسمان کو بھی دیکھ لو، تو فیصلہ کر لو۔ ہماری پیدائش آسمان کی نسبت آسان ہے، تو جو آسان چیز ہے، جو اللہ اگر اس کو ایک دفعہ بنا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نیز فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیا انہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی اپنی پہلی بار کی پیدائش کو تم جانتے ہو کہ میں کیا تھا، کیا سے کیا بنتا گیا اور دنیا میں کیسے آیا، اس کو تو تم جانتے ہو نا، تو پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سٹیج سے بھی گزار کے کہ آدمی کو مار کے مٹی مٹی کر کے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اور بتایا کہ دیکھو کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پوچھا کہ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا اس آسمان و زمین، درخت، پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے، شک ہے انہیں۔ تو جہاں تک دوسری بات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا معاملہ ہے،
تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یا شک یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا، یہ تو عجیب چیز ہے، بشر رسول ہو جائے یا رسالت کسی بشر کو مل جائے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت رکھتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو۔ اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا تھا کہ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، جی ہاں ہم تو تم جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اور اس کو نبوت یا رسالت سے سرفراز کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کی بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ جوں کا تو رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسانی بنا کر تمہارے اندر چھوڑتے، کیونکہ فرشتہ تو نظر نہ آتا تمہیں، اس کو انسانی شیپ دیتے تو تمہارے اندر رہتا، اور جو شبہ اب تم کرتے ہو اسی شبے میں تم پھر ڈال دیے جاتے کہ یہ بظاہر بشر ہے لیکن اندر سے تو ایک فرشتہ ہے۔ اس فرشتے کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس کی ہیں، اس کو کیا پتا کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو گناہوں کو جانتا نہیں، گناہوں کو تو ہم جانتے ہیں، اس لیے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح یہ شبہ پھر انہیں پڑ جاتا۔ لہذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہم السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگے، کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اشارہ تھا کہ آپ تو یتیم تھے، یتیم ہو کے پلے بڑے، سرمایہ آپ کے پاس نہیں تھا، کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، کوئی مقام بھی نہیں تھا، سیاسی مقام، لیڈرشپ نہیں تھی، اور مکہ اور طائف کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، قریشی ہوں یا ثقیف کے لوگ ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چن سکتا تھا؟ جن کا مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، لیڈر بھی ہیں، ان کی بات سنی بھی جاتی ہے، ان کے بڑے بڑے فالوورز ہیں، اور اس مسکین کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا لیا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا
کسی ایک پر تو اترتا. اگر طائف کے لوگوں پر اترتا، طائف کے لیڈر پہ اترتا، تو کیا مکہ کا سردار اس کو تسلیم کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا. فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ بھائی نبوت ایک رحمت ہے، ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. اب اللہ کے انتخاب کو تو اپنے ہاتھوں میں نہ لو، اپنی چوائس کے مطابق کہ ہم جسے چاہیں پیغمبر تسلیم کریں، جس کو چاہیں نہ کریں. پیغمبری یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، نبوت، رسالت، اور یہ رحمت اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لوگوں سے نہیں پوچھتا وہ. اس لیے رسالت ہو، نبوت ہو، یا اسی طرح ہم مسلمانوں میں بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں آج کل، جن کو ہم بالکل ایسے درجے پہ پہنچا چکے ہیں کہ وہاں کوئی انسان نہیں پہنچتا. مثال کے طور پر لفظ ولی ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے، یا اس کے آگے ذرا بڑھیے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے. یہ لفظ جو ہیں ان کو انسانوں سے اوپر درجہ دے دیا گیا ہے ان ٹائٹلز کو، اور ان ٹائٹلز میں صاف بات یہ لکھی گئی ہے کہ ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اور یہ جس کو چاہیں غوث بنا دیں، جس کو چاہیں قطب بنا دیں، جس کو چاہیں ابدال بنا دیں. پہلے تو یہ اسلامی ٹائٹل ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اسلام نے، قرآن نے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ٹائٹلز کو کبھی استعمال نہیں کیا. غوث کا لفظ ایک شرکیہ لفظ ہے اگر کسی انسان کو مل جائے تو، یہ ٹائٹل اگر کسی کو مل جائے تو، یعنی جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی آ کے دور کر دے، اس کو غوث کہتے ہیں. کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ٹائٹلز خود انسان تقسیم کرتا ہے. اگر بالفرض یہ بھی ٹائٹل ہوتے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی، اور اللہ خود تقسیم کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے ٹاپ کا یعنی رسالت کا جو ٹائٹل ہے اس کے بارے میں خود کہہ دیا کہ یہ میں تقسیم کرتا ہوں، میں جس کو چاہوں منتخب کروں، تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ تو باقی چھوٹے موٹے ٹائٹلز جو انسان تقسیم کرتا ہے اس پہ وہ خود غور کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کی اشاعت کے مقابلے میں جو یہ تقسیم کرتا ہوں یہ کہاں کس حد تک جائز ہے. یعنی وحی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے. چنانچہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو دے. اس لیے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم ہی اس کے مستحق تھے، مگر اتنے بزدل ہوتے ہیں تھوڑی سی دھمکیاں مل جائیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ریزائن دے بیٹھتے ہیں. تو نبوت یا رسالت اللہ تعالیٰ اگر ان جیسے لوگوں کو دے دیتا جن کے دل بڑے کمزور ہوتے اور بار بار ان کو دل کے دورے پڑ رہے ہوتے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی میں بیمار ہو گیا ہوں، اللہ میں ریزائن دیتا ہوں، کسی اور کو تو بنا دے. اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں جس کو رسول منتخب کر رہا ہوں اس کا دل کتنا بڑا مضبوط ہوگا. اس نے پہاڑ کی طرح ڈٹ جانا ہے، اس کی جان چلی جائے گی مگر یہ ریزائن کبھی نہیں دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، لوگوں کی خواہش پہ نہیں ہوتا. چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم، یعنی خدام، نوکر، خدمت گزار اور بڑا روب، حشم، مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں بادشاہ کی طرف سے کہ میرا یہ خاص نمائندہ ہے. وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلو میں اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں. اردلی کا مطلب گارڈز. پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، کہتے ہیں کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا.
آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا؟ وہ ساتھ ہوتا، وہ کہتا خبردار، نہ مانا تو یاد رکھنا۔ یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یعنی اس کے پاس پیسہ ہوتا، وہ بازاروں میں جا کے شاپنگ نہ کرتا، وہ خود نوکروں کو کہتا جاؤ یہ چیز لے آؤ، اور اس کو پکی پکائی ڈش اس کی ٹیبل پہ موجود ہوتی۔ یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ تھا جس سے وہ کھاتا رہتا، یہ بازاروں میں گھومتا ہے، سبزیاں تلاش کرتا ہے۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ، خدام نوکر چاکروں کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے جل میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ سنو محمد اللہ کے رسول ہیں، بس۔ تو رسالت کا جو کام ہے وہ یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں۔ اس شبہ کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ خود قائم نہیں رہتے ایک بات پہ، خود پینترا بدلتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، حالانکہ آپ ایک ہی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر یہ وحی اتاری ہے، میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی۔ یہ قابل غور باتیں ہیں۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں زیادہ تر جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، وہ اور اللہ کی ذات کہتے تھے یہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی ذات کے یہ صفات ہیں، یہ افعال ہیں، اللہ یہ بھی کرتا ہے، اس کے یہ ٹائٹلز ہیں، مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ یہ خالق اور مالک یہ صفات ہیں، یہ ٹائٹلز ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیز کی ملکیت ہے۔ صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے، رازق وہی ہے۔ یہ بھی ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، رب بھی مانتے تھے۔ وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن اور انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان رکھا ہوا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ان مشرکین کے خیالات تھے اللہ کے بارے میں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہے لگاتا ہے، نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے نہ اس کا کوئی فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ ان کے خیالات ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے یعنی نکال کے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک، اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔
وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہا کرتے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیک لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، اپنا اختیار استعمال کریں، شے کو بدلنا ہے، کچھ کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کو نہیں دینا، وہ کریں۔ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً وہ اولاد بھی دیتے ہیں، مصیبت بھی دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں اور بعض دیگر ضرورتیں بھی پوری کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ دلیل یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کرتے ہیں۔ غیبی طریقے سے یعنی سامنے نہیں آتے، بلکہ خود ہی جس جہان میں ہے وہیں سے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کرتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں یعنی نظر کرم کرتے ہیں، اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش بھی کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے، اللہ کا نہیں بلکہ ان کا قرب حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، یعنی کسی طرح ان کو خوش کریں، کسی طرح ان کا قرب حاصل کریں، اور اس کے لیے نذرانے، اس کے لیے جگہیں بنانا، اس جگہ جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا طواف کرنا، ان سے کچھ مانگنا، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے کہ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ اور یہ حقیقت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نبی بنے یا آپ نے مکہ فتح کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ایک مشن دیا کہ تم جاؤ مختلف علاقوں میں، فلاں فلاں قبیلوں میں، وہاں جا کے کوئی قبر پر عمارت دیکھو، یہ لفظ ہیں، قبر پہ کوئی عمارت دیکھو، کوئی قبہ دیکھو، یا کسی قبر کو ایک بالش سے اونچا دیکھو، یا وہاں کوئی اور چیز دیکھو، تو اس ساری عمارت کو بھی گرا دو، قبر کو بھی گرا دو اور قبر کو ایک بالش کے برابر کر کے آؤ۔ یہ کام نبی علیہ السلام نے کروایا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشن دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران اپنے ہی ایک مخلص ساتھی کو یہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ مشن نہ سونپوں جو اللہ کے رسول نے مجھے سونپا تھا؟ اور وہ یہی ہے کہ تم چلے جاؤ، کوفہ میں تھے، کہ تم چلے جاؤ جہاں جہاں یہ علاقوں میں کہیں بھی کسی بڑی قبر کو دیکھو یا قبر کے اوپر کوئی قبہ بنا ہوا ہے یا کوئی بڑی عمارت بنی ہوئی ہے، اس سب کو جا کے گرا اور زمین سے برابر کرو۔ تو یہ حدیث میں چیزیں ملتی ہیں۔ اور آخر قبہ کس کا بنتا ہے، قبر بڑی کس کی بنتی ہے؟ کوئی بزرگ سمجھا جاتا ہے نا، کوئی نیک بندہ ہوتا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نیک آدمی کی کوئی جانور بھی اگر خدمت کرتا ہو تو اس جانور کی بھی لوگ قبر بنا لیتے ہیں۔ ہے علم آپ لوگوں کو، بنتی ہے۔ اسلام آباد سے پنڈی سے اگر آپ ایبٹ آباد جائیں تو راستے میں ہری پور کا ایک بس سٹاپ ہے جس کا نام ہی کھوتا قبر ہے، وہاں گدھا دفن ہے، اور اس گدھا کی بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ گدھا کسی بڑے بزرگ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بڑا بزرگ کہیں پہاڑ پہ رہتا تھا، اس گدھے کو محلے والے اس کے اوپر کھانا لاد دیتے تھے اور یہ گدھا خود بخود چل کے چلا جاتا اور بزرگ کو کھانا دے آتا
اور پھر واپس بھی آ جاتا تھا. تو اس گدھے کے مرنے پر ہم نے چاہا کہ اس کی لاش ضائع نہ جائے بلکہ اس کی قبر بنا دی جائے، تو قبر بنائی گئی وہاں. تو یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے. نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب، غرض جس سے جو ہو سکتا تھا وہ نظر کر دیتا تھا. تو کچھ مزید باتیں بھی ہیں انشاءاللہ، اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.